السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے گردے کی پتھری۔ تو گردے کی پتھری جو ہے اس کے اوپر ہماری پہلے بھی ایک ویڈیو ہماری موجود ہے اور بڑی ہی مفید اور بہترین ویڈیو ہے وہ، اور کئی لوگوں نے جب اس نسخہ کا استعمال کیا ہے تو ان کو خاطر خواہ فائدہ ہوا ہے اور ان کی پتھری نکل گئی ہے۔ تو آج ہم ایک نئے نسخہ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی ہی بہترین ایک نسخہ ہے اور بڑی ہی بہترین ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ نے شروع سے لے کے آخر تک لازمی سننی ہے اور انشاءاللہ اس سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ گردے کی پتھری کے حوالے سے ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، اس کے بنیادی اسباب ہوتے ہیں کہ یہ پتھری کیوں پیدا ہوتی ہے۔ جو لوگ فاسٹ فوڈز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یا دالوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یا چاول زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں یا چکنائی سے بھرپور غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یا ایسی کئی پیچیدہ بیماریاں جو معدے اور جگر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں یا گردے جب کمزور ہو جاتے ہیں، پراپر طریقے سے جب فلٹر نہیں کرتے ہیں تو یہ پتھری جو ہے یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر پتھری جو ہے یہ مختلف قسم کی ہوتی ہے اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک دوائی جو ہے وہ ایک پتھری کے لیے کارگر ثابت ہو۔ یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آکسیلیٹ کی پتھری ہے یا فاسفیٹ کی پتھری ہے یا یورک ایسڈ کی پتھری ہے، یعنی یہ مختلف قسم کی پتھریاں گردوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ایک نسخہ جو ہے وہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نسخہ استعمال کیا لیکن فائدہ نہیں ہوا، لیکن فلاں بندے نے وہ نسخہ استعمال کیا تو اس کو فائدہ ہو گیا۔ اصل میں جو آپ کو بات بتانے والا ہوں کہ وہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف نوعیت کی پتھریاں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ ایک دوائی جو ہے وہ ایک پتھری کے لیے تو کارگر ثابت ہوتی ہے لیکن دوسری قسم کی پتھری کے لیے وہ کارگر ثابت نہیں ہوتی ہے۔ تو آج جو میں نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں یہ تقریباً ہر قسم کی پتھری پہ انشاءاللہ یہ فائدہ کرے گی۔ تو اس کے اسباب کے اندر جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ فاسٹ فوڈ غذاؤں کا زیادہ استعمال ہے، شراب نوشی جو ہے اس کی وجہ سے بھی یہ پتھری پیدا ہو جاتی ہے، گردے کمزور ہو جاتے ہیں، یا یہ بادی غذاؤں کا زیادہ استعمال کرنا، دالوں کا زیادہ استعمال کرنا، چاولوں کا زیادہ استعمال کرنا یا دالوں کا زیادہ استعمال کرنا، یعنی یہ ایسے مسائل ہوتے ہیں، ایسے اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو گردے کی پتھری کی علامات کیا ہوتی ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ گردے کی پتھری کو ہم شناخت کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمیں گردے کے اندر درد ہو رہا ہے، یہ پتھری کا درد ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ درد جو ہے یہ کمر سے شروع ہوتا ہے، یعنی یہ پشت سے شروع ہو کے یہ دائیں طرف ہوتا ہوا، یعنی یہ جو کولے جو ہیں ان سے یہ درد اندر کی طرف آتا ہے، یعنی یہ درد پیچھے سے اٹھتا ہے، پیچھے سے اٹھ کے درد یہ آگے کی طرف آئے گا۔ یعنی یہ جو حالبین ہے، جو پیشاب کی نالیاں جو گردوں سے مثانے کی طرف جاتی ہیں، ان کے اندر ورم اور سوزش محسوس ہوتی ہے، درد محسوس ہوتی ہے اور گردوں کے مقام کے اوپر جکڑن سی کیفیت محسوس ہوتی ہے، بعد دفعہ بخار ہو جاتا ہے، یعنی یہ اس کی بنیادی علامات ہوتی ہیں۔ تو اس کا علاج جو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ مولیاں جو ہیں ان کا آپ رس نکال کے زیادہ مقدار میں استعمال کریں، ان کا جوس نکال کے جتنا پی سکتے ہیں آپ پیئیں۔ اس کے علاوہ کھیرے جو ہیں، کھیروں کا آپ جوس نکال کے دن کے اندر 2 سے 3 گلاس آپ لازمی پئیں۔ یعنی یہ اگر آپ یہ مولی کا استعمال زیادہ رکھتے ہیں، کھیروں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ غذائی علاج سے ہی انشاءاللہ آپ کی یہ پتھری جو ہے یہ انشاءاللہ نکل جائے گی۔ تو جو نسخہ ہے وہ آپ نوٹ فرما لیں کہ اس میں آپ نے سنگ یہود، یہ جب آپ پنسار والوں کے پاس جائیں گے تو وہاں سے آپ کو یہ مل جائے گا، سنگ یہود، اور دوسرے نمبر پہ ہے سنگ سرماہی۔ ان دو یہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہوں گے، یہ آپ کو ان سے مل جائیں گے۔
یہ آپ نے 5 تولہ کی مقدار میں لے کے ان کو اچھی طرح کوٹنا ہے۔ کوٹنے کے بعد جب یہ باریک پاؤڈر بن جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 کلو مولی کا پانی آپ نے نکالنا ہے۔ 1 کلو مولی کا پانی نکال کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو سنگ یہود اور سنگ سرمائی کا جو آپ نے پاؤڈر بنایا ہے، یہ آپ نے ایک کڑھائی کے اندر ڈال کے آگ کے اوپر رکھ دینا ہے، اور دو دو تین تین گھونٹ کر کے آپ نے یہ پانی جو مولی والا جو پانی ہے یہ آپ نے اس کے اندر ڈالتے رہنا ہے اور چمچ کے ساتھ ہلاتے رہنا ہے۔ یعنی یہ تقریباً آدھا تک کپ کر کے آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے اور نیچے سے آگ ہلکی ہلکی لگانی ہے۔ یہ جب دیکھیں کہ یہ پانی جب ختم ہو گیا تو آپ نے اس کو نیچے اتار لینا ہے، اس کو اچھی طرح باریک پاؤڈر کر لینا ہے۔ پاؤڈر کرنے کے بعد یہ آپ نے 250 ملی گرام والا جو کیپسول ہے، یہ آپ کو کنسار والوں سے مل جائے گا۔ یہ 250 ملی گرام والا کیپسول آپ نے صبح اور شام، یا اگر درد کی شدت زیادہ ہے تو دن میں 3 سے 4 مرتبہ بھی یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ الائچی کا آپ، بڑی الائچی کا آپ قہوہ بنوائیں، اس الائچی کے قہوے کے ساتھ یہ آپ نے 1 سے 2 کیپسول متاثرہ مریض کو آپ استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ یہ چند دن کے استعمال سے انشاءاللہ یہ جو گردوں کے اندر جو پتھری ہے یہ انشاءاللہ باہر خارج ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔